جی ہاں، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بل گیٹس۔ یہ کون تھا، یہ کیسے امیر ہوا، اور یہ پہلے اس کا بیسیکلی کیا دھندا تھا، کیا کام کرتا تھا، یہ سب کچھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے ویڈیو کو کہیں سے سکپ نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کی لائف کو بدل دے۔ دنیا کامیاب لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور قدرت بھی محنت کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ بل گیٹس کا شمار دنیا کے ان کامیاب ہستیوں میں ہوتا ہے جو محنت کر کے غریبی سے امیری کا سفر طے کر گئے۔ تو فرینڈ، آپ کو بتاتا چلوں کہ بل گیٹس کا ریئل نیم ولیم ہنری گیٹس تھا اور ان کے فادر کا نام بل گیٹس سر تھا، اور یہ 1955 میں پیدا ہوئے۔ واشنگٹن میں یہ پیدا ہوئے تھے اور ان کی نیشنلٹی یو ایس اے کی تھی، اور یہ دنیا کے 14ویں نمبر پہ امیر ترین شخص جانے جاتے ہیں۔ 39 برس کی عمر میں سب سے بڑا امیر آدمی بننے والا یہ شخص ہے، اور انہوں نے فاؤنڈر آف مائیکروسافٹ کارپوریشن لمیٹڈ جو ان کا پروفیشن تھا اس میں انہوں نے کام کیا۔ ان کی وائف کا نام میلنڈا گیٹس تھا۔ تو فرینڈز، آپ کو اس کی سٹوری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ کہانی اس نالائق شخص کی بھی ہے جس نے سب سے پہلے رسٹیکیٹڈ ہونے کا اعزاز بھی پایا۔ اپنے بچپن میں ہی میتھمیٹکس سبجیکٹ کا شوقین تھا، اور ان کے والد جو ایک ریٹائر وکیل تھے، ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بھی لا میں پڑھ کے وکیل بنے، لیکن ان کی یہ خواہش بل گیٹ کو پسند نہ آئی اور بل گیٹ پڑھنے نہیں گیا۔ ان کی بچپن کی ہی خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز بنوں جس کو استعمال کرنے کے لیے روزانہ لوگوں کی مجبوری بن جاؤں۔ سکول میں میٹرک کی کلاس میں 2 بار فیل ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ سکول کم جایا کرتا تھا، اور ان کی کچھ عادتیں بھی ایسی تھیں کہ سکول والوں نے ان کو بدخل کر دی۔ اس کے پاس بل گیٹس اپنے پرانے دوست پاول ایلن سے ملا اور بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ کوئی ایسی چیز بنائیں جس سے اپنی شہرت اور پیسہ پا سکے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ دونوں پیسوں میں غریب تھے۔ انہوں نے 1975 میں بل گیٹس نے اپنے دوست پاول ایلن سے مل کے ایک سافٹ ویئر کی بنیاد ڈالی جس کا نام بل گیٹس نے مائیکروسافٹ رکھا۔ آج یہ کمپنی دنیا کا 5 بڑی کمپنیز میں سے ٹاپ پہ ہے، اور اس کے 63,000 تو مزدور ہیں۔ آج اس کے ایک سیکنڈ کی کمائی $250 ہے۔ 1990 میں بل گیٹس نے اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے بینک سے قرض لینے کی درخواست دی، لیکن بینک مینیجر نے اس پہ ریڈ سٹیمپ لگا کے واپس بھیج دی کہ پیچھے آپ کی دولت میں ایسی کون سی پراپرٹی یا شہرت ہے کہ آپ پیسے واپس کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ پھر فقط 6 سال کے اندر بل گیٹس نے وہی بینک اور اس کی 145 ملکوں میں چلنے والی سب برانچیں 1996 میں لے لی تھی، اور ان کا یہ خود مالک بن گئے، اور ان کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں ہے۔ دوستو، آج کی پوری دنیا میں جو پولیو بیماری کو ختم کرنے کے لیے جو بھی میڈیسن چلتی ہے یا ویکسین ہوتی ہے، ان کی پوری دنیا میں رقم اور سپلائی بل اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن دیتی ہے۔ یہی ہے اس کمپنی کا سب سے بڑا فلاحی کام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان کی قیمت کو؟ ریڈ اینڈ بلو کیپسول میں یہ پولیو کی دوا پڑی ہوتی ہے۔ ایک کیپسول میں 2 ڈراپس ہوتے ہیں۔ ایک ڈراپس کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے، مطلب کہ ایک کیپسول کی قیمت 4 لاکھ روپے ہوتی ہے، اور یہ ہر ملک میں ہر ماہ میں میڈیسن سپلائی کرتی ہے، اس حد تک کہ اس میں ورکرز کو پیمنٹ بھی یہ کمپنی دیتی ہے۔
آج اگر بل گیٹس کے کہیں جگہ پہ $1000 گر جائیں تو وہ ان پیسوں کو اٹھانے کی تکلیف نہیں کرتا۔ اس کا قول ہے کہ اگر میں جھک کے اٹھوں تو واپس اٹھا تو 4 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ اس کا قول بہت قیمتی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں جھک کے اٹھا تو اٹھنے میں 4 سیکنڈ لگ جائیں گے اور میں 4 سیکنڈ میں $1000 کما ہی لیتا ہوں۔ تو فرینڈ، اس کی سٹوری آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک نالائق ترین اسٹوڈنٹ تھا اور اس کو کئی بار اپنے کالج سے اسٹرک آؤٹ بھی کیا گیا۔ جیسے ہی اس کو اسٹرک آؤٹ کیا گیا، اس نے بہت سی اپنی جگہوں پہ یعنی کہ اس نے اپنا نقصان بھی کئی جگہوں پہ کیا، بہت محنت کی۔ محنت کے بدلے میں یعنی کہ اس کو سب سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ میں کس جگہ پہ اگر محنت کروں گا تو وہ کامیاب ہو جائے، بٹ اس نے محنت اپنی کو جاری رکھا اور بالآخر اس کو وہ منزل مل ہی گئی جس میں یعنی کہ وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے شہرت پائی۔ تو فرینڈ، آپ کے پاس بھی ایک ٹائم ہے، آپ بھی اگر چاہیں تو آپ ارب پتی بھی بن سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو آپ زیرو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ اپنے مقصد کا تعین کیا جائے کہ ہم کس راہ پہ اگر چلیں تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو فرینڈ، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے کترینہ کیف سے شادی کرنی ہے تو یہ آپ کی بالکل غلط فہمی ہے، کیونکہ کترینہ کیف پہلے نمبر پہ شادی کر چکی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی فلم کا ہیرو بننا ہے تو یہ بھی ہمارے بس میں نہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان ہونا چاہیے تو یہ بھی آپ کے بس کی بات ہے۔ فرینڈز، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھو، میں آپ کو اس لیے اس طرح کی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کم از کم یہ پتہ چل سکے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ ہم ایک چھوٹی سی ریڈی لگا کے اس پہ یعنی ناشتہ لگا سکتے ہیں، کوئی چائے وغیرہ بیچ سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں۔ کیوں نہ ہم اگر ہمارے خالہ یا ہماری پھپھو کی بیٹی سے ہمارا رشتہ طے پا جاتا ہے تو کیوں نہ ہم اس سے شادی کریں۔ کیوں نہ ہم کسی فیکٹری وغیرہ میں جاب کر کے اپنے ماہانہ سرکٹ وغیرہ چلا سکیں۔ تو فرینڈز، ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جس سے ہم محنت کر سکیں اور ہم اس سے اپنا روزگار یقینی بنائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے خوشیاں دے سکیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں جس میں سوائے انسان کی ضلالت کے اور کچھ انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ بہت محنت کرنے کے بعد بھی انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک کویسچن بل گیٹس سے پوچھا گیا کہ اگر آپ اس ٹائم فرض کیا جائے کہ آپ اس ٹائم بالکل زیرو ہو جائیں، آپ سے سارا پیسہ چھین لیا جائے، آپ کے پاس کچھ نہ رہے، آپ کے پاس گھر بھی نہ رہے، آپ کے پاس کوئی پیسہ کھانے پینے کے لیے بھی نہ ہو اور آپ یونیورسٹی سے بھی اسٹرک آؤٹ کر دیے جائیں تو آپ کیا کریں؟ آپ کتنی دیر میں دوبارہ امیر ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اگر اس وقت یہ کیفیت مجھ پہ آ جائے کہ میں دوبارہ سے زیرو ہو جاؤں تو اس کے بعد دوبارہ سے اتنی شہرت حاصل کرنے کے لیے مجھے صرف اور صرف 3.5 سال لگیں۔ تو آپ یہ جان کے حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ پہلے 39 برس کی عمر میں اس نے یہ کام انجام دیا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف 3.5 سال میں یہ کر لوں۔ تو اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ کام کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا، مجھے اپنی سمت تعین نہیں تھی کہ میں کس سائٹ پہ جاؤں گا تو مجھے پروفٹ ہوگا، میں شہرت حاصل کر سکوں۔ تو جیسے ہی اسے اپنی سمت کا تعین ہو گیا تو اب وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے مجھ سے ساری دولت چھین لی جائے، سب کچھ میرا زیرو ہو جائے، تو میں 3.5 میں دوبارہ یہ کام کر کے اپنا شہرت دوبارہ سے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی مزید فرینڈز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کے سائن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو فرینڈز، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی سمت کا تعین کیجیے۔